اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثنا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کہ جو ہر لحاظ صلاحی کی حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے طفیل انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو اس آگ نقوی کا سلام پہنچے۔ سامعین کرام، جس ملک کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، جسے اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، اس اسلامی ملک میں ایک ایسا غیر اسلامی قانون پاس ہوا ہے کہ جس کی غلاظت آنے والی نسلوں میں اتنا تیزی سے سرایت کرے گی نا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کو گورنمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہے، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے آنے والی نسلوں کی تباہی کے حوالے سے بنیاد رکھی گئی ہے۔ وہ قانون ہے جی ٹرانسجینڈر کے حوالے سے۔ میں آج اس پہ مختصر سی بات کرنا چاہوں گا، کل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں اس پہ ویڈیو کروں گا۔ آج میں کچھ سوالات رکھنا چاہتا ہوں اس قانون کے حوالے سے۔ یہ قانون اسمبلی میں لایا کون؟ اسلامی ریاست کی اسلامی اسمبلی میں، جہاں اسلام کے نام پہ حلف لے کے تو عہدیداران وہ اپنے عہدے سنبھال کے پھر اسمبلی میں بیٹھتے، اس اسمبلی میں یہ قانون لایا کون؟ پہلا سوال، اس کو پاس کرنے میں کون کون شامل تھے؟ تیسرا سوال، مخالفت میں ووٹ کتنے آئے؟ کیونکہ پاس ہو گیا تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اکثریت پارلیمنٹیرینز کی اس کے حق میں گئی، انہوں نے اس کو پاس کرنے کے لیے اس کی حمایت میں ووٹ دیے۔ تو اس قانون نے ثابت کر دیا میرے بھائی، نقصان تو ہوا ہے لیکن یہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ جو واپس نہیں ہو سکتا، ان کو کرنا پڑے گا۔ لیکن اس قانون کے پاس ہونے میں ایک فائدہ ضرور ہوا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس قوم کے سامنے سب کچھ کھل کے آ گیا ہے کہ اس اسمبلی میں دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ ووٹ لے کے بیٹھنے والے کتنے فیصد اسلامی ہیں، یا ان کو اسلام کتنا پیارا ہے، مغربی تمدن سے کتنا لگاؤ ہے ان کو۔ یہ بات کھل گئی ہے۔ اس کے بعد کم سے کم جس اسمبلی میں جن عہدیداران کی موجودگی میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے، ان میں سے کوئی بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، اسلام پسندی کا دعویٰ نہیں کرے گا، سچا مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ان کے اس عمل نے بتا دیا کہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام دشمن قوتوں کو خوش کرنے کے لیے اس ملک پہ مسلط ہوئے ہیں۔ اچھا جی، کیا یہ اسلامی قانون ہے جسے پاس کیا گیا ہے؟ یہ اسلام کی روح سے جائز ہے؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اسلامی ملک میں پاس تو ہو گیا یہ قانون، دیکھنا تو یہ پڑے گا نا کہ کیا اسلام اس کی اجازت دے رہا ہے۔ اس قانون کو پاس کرانے کے لیے علماء و مشائخ سے مشاورت کی گئی یا نہیں؟ کیونکہ اسلامی ملک میں قانون پاس ہو رہا ہے تو جو دینی شخصیات ہیں ان کی مشاورت تو لازمی ہے نا۔ تو کیا علماء و مشائخ سے مشاورت کی گئی ہے؟ اگر کی گئی ہے تو ان کے نام بتائے جائیں کہ کن کن سے مشاورت کی گئی، اور کتنوں نے اس کے حق میں رائے دی، کتنوں نے اس کی مخالفت کی، سب کلیئر کر کے بتایا جائے۔ ایسے قانون تھوڑی میں پاس ہو جاتی۔
اور سب کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کہاں سے اس کی ہدایات آ رہی ہیں، کن کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ سیم ٹائم میں جب ایران میں حجاب مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں، آپ اس بات کو سمجھے، ذرا غور کیا کریں میرے بھائی، جس وقت ایران میں انسٹیبلٹی ہے، حجاب مخالف مہم چلی ہوئی ہے، این اسی ٹائم میں پاکستان میں یہ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے ان کے حق میں یہ قانون پاس ہو جانا، تو یہ ہدایت کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیا ابھی ابہام رہ جاتا ہے؟ یہ اسلام دشمنوں کا ایجنڈا ہے۔ دو ہمسایہ ممالک میں ایک ہی وقت میں یہ اٹیک ہوا ہے، یعنی اسلامی اقدار پہ حملہ ہوا ہے، اسلامی اقدار پہ تجاوز ہوا ہے، غیر اسلامی اقدار کو اسلامی ممالک میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسلامی اقدار کے مقابلے میں۔ تو یہ اسلام دشمن ایجنڈا کہاں سے ہے، کون اس کے پیچھے ہے، سب کچھ سامنے کی بات ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، اسلام دشمن قوتیں ان کا تو کام ہے نا میرے بھائی، اسلام کو کمزور کرنا، اسلام کو معضلہ ختم کرنا، اس کے لیے وہ ہر کوشش کرتے ہیں، ہر سٹیپ اٹھاتے ہیں، ہر قدم اٹھاتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں، اسلامی ملک میں، پاکستان میں ان کے اعلی کار کون بنے، اس اسلام دشمنی میں ان کے سہولت کار کون بنے؟ وہ خود تو نہیں آئے نا یہاں کے قانون پاس کرانے، ان چہروں کو پہچانے، ان چہروں کی شناخت رکھیں۔ کیوں نیکسٹ الیکشن میں پھر یہی لوگ آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے کہ ہم اس اسلامی ملک کے باغ دوڑ سنبھالنا چاہتے ہیں، ہم اہلیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ہمیں اس ملک کا پھر سے سربراہ بنا دیا جائے۔ تو تھوڑا سا آنکھ کھول لیں۔ اچھا، یہ جو قانون پاس ہوا ہے نا میرے بھائی، یہ اسلام میں حرام ہے، لیکن اسے پاس کرنے میں اتنی جلدی کی گئی کہ پتہ نہیں اس کو پاس کرنے کے حوالے سے اتنی اشد ضرورت اچانک سے کیا پڑ گئی تھی، جو ملک اتنے مسائل کا شکار ہے، بنیادی ضروریات تک ناپید ہیں، ہر طرف افراتفری ہے، سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے یہ ملک، ہر طرف تباہی تباہی ہے۔ ایسے ٹائم میں ملک کی مسائل کو حل کرنے کے بجائے، ان پہ فوکس رکھنے کی بجائے، ان پہ توجہ رکھنے کی بجائے، لیڈران وہ اس طرح کے قانون پاس کرنے میں لگے ہوئے ہوں، تو کیا ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس ایجنڈے پہ گامزن ہیں؟ ایران میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، عوام ایک دوسرے کے آمنے سامنے، اس ملک میں بھی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں، مہنگائی مسلسل بڑھائی جا رہی ہے کسی طرح سے، یعنی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے عوام باہر نکلے، سڑکوں پہ آئے، جلاؤ گھیراؤ ہو، ملک کا نقصان ہو، خانہ جنگی کی طرف، خدا نخواستہ انسٹیبلٹی کی طرف، انارکی کی طرف ملک جائے، لیکن عوام نہیں نکلی۔ اب اس طرح کی، یعنی ان کے لوگوں کے ایمان پہ حملہ کیا گیا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں میرے بھائی کہ جنہوں نے اس قوم کا ماضی بیچا، جنہوں نے اس قوم کا حال بیچا، جنہوں نے اس قوم کا مستقبل بیچا، جنہوں نے اس قوم کی نسلیں بیچیں، جنہوں نے اس قوم کے اساس بیچے، اب وہی لوگ اس قوم کا ایمان بھی بیچ رہے ہیں چند ٹکوں کے عوض۔ اور اس بات کا ثبوت اور میں کیا دوں، یہاں قانون پاس ہوا، وہاں نیو یارک میں فلائٹ اتر گئی۔ کیا ابھی بھی سمجھنے کے لیے کچھ باقی رہ گئے؟ اور جو اپوزیشن ہے
میں ان پہ حیران ہوں، انہوں نے خاموشی سادی ہوئی ہے اپنی کرسی کے لیے، تو سال ہو گیا ہے برابر، مسلسل روڈوں پہ ہو، جب سے کرسی سے اترے مسلسل چوکوں پہ، چوراہوں پہ، روڈوں پہ شور و غوغا سارا کچھ۔ تو کرسی کے لیے تو آپ مکمل جتن کر سکتے ہیں، مکمل اپنی پاور شو کر سکتے ہیں، اور آپ کا جو دعویٰ ہے وہ ہے اسلامی لیڈر ہونے کا۔ تو یہ جو اسلام کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کے لیے آپ نے کیا کیا خان جی؟ آپ کی ایک بات سے میں آج اتفاق کر رہا ہوں، آپ نے کہا ان لوگوں کو کسی بیرونی طاقت نے مسلط کیا۔ اس فیصلے کے بعد میں تسلیم کرتا ہوں واقعی ایسا ہی ہے، اس میں اب ہم نہیں رہ جاتا۔ کیوں؟ ان کی حرکات بتا رہی ہیں کہ یہ کسی کی وفاداری میں ہیں، اور اس قدر وفادار ہیں کسی قوت کے، کسی طاقت کے، کہ ان کو چاہے اسلام دشمنی بھی کرنی پڑے نا تو یہ نہیں ہچکچا رہے، مسلسل لگے ہوئے ہیں ملک دشمنی میں، عوام دشمنی میں، اسلام دشمنی تک پہنچ گئے۔ لیکن آپ نے اس میں کیا کیا؟ ماشاءاللہ آپ کے پاس تو پاور ہے، اب تو جب چاہیں لوگ نکال لیں، اور اس بات پہ تو پورا ملک نکلنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آپ نے نکال دی، اگر نہیں دی تو آپ کی بھی اسلام دوستی جو ہے اس پہ پھر سوالیہ نشان اٹھ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے ٹائم پہ بھی خاموشی اختیار کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ مصلحت پسندی دین کے حوالے سے ہو نا تو وہ کہیں نہ کہیں سے محبتیں ہوں تو اب بھی ہوتی ہے، ایسے اسلامی حوالے سے، دینی حوالے سے مصلحت پسندی نہیں ہوا کرتی میرے بھائی۔ یا خوف ہوتا ہے انسان کو تب مصلحت پسندی ہوتی ہے، یا کہیں سے ریلیشنز اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انسان ان کے بغیر جی نہیں سکتا، ان کے بغیر رہ نہیں سکتا، ان کے بغیر کھڑا نہیں رہ سکتا، تو اس لیے خاموشی اختیار کی جاتی ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے بس اس پوائنٹ کو اٹھایا، اس کے بعد ختم۔ تو آپ کی طرف سے بھی اس کا ریئیکشن نہیں آیا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اسلامی حلقے جو ہیں، دینی حلقے جو ہیں، ان کی طرف سے مسلسل خاموشی ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی صدا بلند نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چلیں بیچ میں آ گئی اچانک ذہن میں، تو میں چلیں یہ پوائنٹ بھی دے دوں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایک جماعت کا، سب کا نہیں کہہ رہا، ایک جماعت کا، کہ یہ جو اولو الامر کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے نا، آتی اللہ واتی الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اولو الامر ہے نا جی، یہ حکمران ہوا کرتا ہے۔ تو اگر حکمران اولو الامر ہے تو جس نے اس وقت یہ قانون پاس کیا ہے، خبردار اس کے خلاف آواز بلند مت کرنا، اور اس کی اس قانون پہ جو اس نے پاس کیا ہے اس پہ سر تسلیم میں خم کر لو۔ کیوں؟ وہ اولو الامر ہے، وگرنہ اگر اس کی اس بات سے تکلیف ہے، یہ اسلام دشمنی کی ہے اس نے، تو پھر اپنے اس عقیدہ پہ نظر ثانی ضرور کیجئے گا، سوچئے گا ضرور کہ ملا نے کس طرف لگا دیا۔ کیا ہر حکمران جو ہے وہ اولو الامر کے عہدے پہ ہوتا ہے؟ اولو الامر کا مصداق ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ جس نے یہ قانون پاس کیا ہے اسے بھی اولو الامر کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر تسلیم کر لیں کہ اولو الامر اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اس خدا کی طرف سے ہوتا ہے جس خدا نے اولو الامر کا تعارف کرایا۔ ہر کوئی اولو الامر نہیں ہوا کرتا۔ اچھا، تو میرے بھائی، ہر طرف سے خاموشی، اتنی غلاظت کو اس ملک میں پھیلانے کے باوجود ہر طرف خاموشی،
دینی حلقوں میں خاموشی، سیاسی حلقوں میں خاموشی، عوام میں خاموشی۔ تو اب یقین کریں مجھے 61 ہجری یاد آ رہا ہے، جب یزید نے بیعت مانگی تھی مسلمانوں سے اقتدار کی بیس پہ، یعنی دیندار لوگ سیاستدانوں کی اتباع کریں، سیاستدان کے حکمران کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ اور اس وقت کیا تھا؟ اس وقت بھی یہی تھا، یزید نے خط لکھا تھا محمد کے بیٹے کو کہ ہم نے اپنے گھر میں ایک درخت لگایا تھا، جبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے گھر میں ایک درخت لگایا تھا جس پہ اب پھل آ چکا ہے، کیا میں اس پھل کو کھا سکتا ہوں؟ شاطر پن دیکھیں، اب پھل کھانے میں کیا مذائقہ ہے، کون روکے گا؟ تو اس نے اس بات کو ایسے گھما کے تو اس نے خط بھیجا کہ محمد کا بیٹا، باقی تو اب نے کہہ دیا تھا نا کہ ٹھیک ہے جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، نو پرابلم، بس نبی کا جانشین ہے حسین، اس سے پوچھ لو، کہیں وہ سٹینڈ نہ لے لے، اگر وہ قیام کر گیا تو پھر ہماری جو رائے ہے نا، ہماری جو فتوے ہیں، ان کی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے نام جو خط لکھا، جب محمد کے بیٹے تک یہ خط پہنچا نا، تو نبی کے بیٹے نے اسی خط کی بیک سائڈ پہ اس کا جواب لکھا، فرماتے ہیں آری لو، دیکھیں جو کہتے ہیں نا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، یا معصومین علیہ السلام جو ہستیاں ہیں وہ علم غیب نہیں رکھتی، تو اس چیز سے ذرا سمجھیے گا۔ تو اسی خط کی بیک پہ محمد کے بیٹے نے جواب میں لکھا کہ آری لو، اس درخت کو تھوڑا سا کاٹو جو تم نے گھر میں لگایا تھا، اگر برا نکلے پھل کھا سکتے ہو، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر خون نکلے خبردار قریب مت جانا، میرے نانا کی شریعت میں حرام ہے۔ اس وقت سب خاموش ہو گئے تھے، محمد کا بیٹا قیام کر گیا اس وقت، اور لوگوں کی، اسلامی لوگوں کی، اسلامی حلقوں کی، عوام کی خاموشی نے اس وقت کے فاجر کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ نبی کا گھرانہ اجاڑ دیا گیا۔ نبی کے جانشین حسین علیہ السلام نے قیام کیا اس حرکت کے خلاف کہ محرمات بمال نہیں ہونے دوں گا، یہ میرے نانا کی شریعت میں حرام ہے جو تم کرنا چاہ رہے ہو۔ سب نے خاموشی اختیار کر لی، حسین نے قیام کیا، ان لوگوں کی خاموشی نے اس کا اتنا حوصلہ بڑھایا کہ اس نے نبی کا گھرانہ تک اجاڑ دیا۔ آج بھی وہی خاموشی ہے، علماء خاموش، مذہبی حلقے خاموش، عوام خاموش، مسلمان خاموش۔ کیا یہ بیعت نہیں ہے؟ اس وقت کے فاجر نے بیعت نہیں مانگی؟ قانون کیا ہوتا ہے؟ جو قانون پاس ہو جائے اس کے خلاف جو آواز اٹھائے گا، جو اسے تسلیم نہیں کرے گا، وہ قانون کا مجرم ہوگا، اور قانون پھر اسے سزا دے گا۔ اب یہ جو قانون ہے اسے کوئی مسلمان تو تسلیم نہیں کر سکتا، جو مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرے گا میرے بھائی، وہ اس قانون کو نہیں مانے گا، یعنی قانون کو توڑے گا، جو اس کے خلاف جائے گا وہ اس قانون کو توڑے گا۔ جب وہ اس قانون کو توڑے گا تو وہ مجرم ہوگا، یعنی جو اسلام پہ قائم رہے گا وہ اس ملک کے قانون کا مجرم ہوگا، اور پھر قانون اسے سزا دے گا، وہ یعنی باغی ہوگا۔ سیم وہی رابطہ ہے۔ جو لوگ اس وقت اسلام پہ قائم رہے تھے وہ باغی کہلائے گئے، اور ان کا قتل تک معاف کر دیا گیا، ان کے قتل کے حوالے سے فتوے تک بھی آ گئے تھے کہ قتل کر دو ان کو، یہ حکومت کے باغی ہیں۔ کیوں؟ اس وقت بھی یہی تھا کہ جو حکمران ہوگا وہ اولو الامر ہوگا۔ اس وقت کا فاجر، اس نے بیعت مانگی مسلمانوں سے، اسلام والوں سے، دین والوں سے۔ آج کے فاجر نے بھی بیعت مانگی ہے،
ان کی جن لوگوں نے یہ قانون پاس کیا ہے ان کی دین کے حوالے سے اہلیت کیا ہے، یا ان کو دینی معاملات میں مداخلت کا حق کتنا ہے؟ کیا اب دین ان لوگوں کی، ان فاسقین کی رائے کا نام ہو گیا جو ہدایات بھی کہیں اور سے لیتے ہیں، جو پلتے بھی کسی اور کے ٹکڑوں پہ ہیں؟ تو اگر ان کی رائے کو دین سمجھ کے قبول کر لیا جائے تو کیا خیال ہے اسلام باقی رہ جائے گا؟ وہی یزیدی فکر ہے میرے بھائی جو اس ملک پہ اس وقت امپلیمنٹ کی جا رہی ہے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں اس قوم سے، دینی حلقوں سے، کہ اس کے خلاف سٹینڈ لیں۔ وہ دعویٰ تو آپ کا ہے نا کہ حسین ہمارے، تو اب یزیدیت پھر بے لگام ہو رہی ہے۔ اس وقت کا فاسق اور فاجر حکمران وہ بھی دین پہ شب خون مارنے لگا تھا، تب حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ آج کے فاسقین و فاجرین بھی دین پہ شب خون مار رہے ہیں، تو حسینیوں کو قیام کرنا چاہیے ان یزید کے پلوں کے خلاف، ان یزید کے بیٹوں کے خلاف، ان یزید کے پیروکاروں کے خلاف۔ تو اگر اسلام سے واقعی محبت ہے تو اب تک تو ریئیکشن آ جانا چاہیے تھا مذہبی حلقوں کی طرف سے، لیکن خاموشی۔ آج اگر اس بات پہ خاموش رہو گے، کل بھی تھوڑی سی خاموشی اختیار کی تھی جب وہ نعرہ بلند ہوا تھا میرا جسم میری مرضی، وہاں پہ حوصلہ کچھ بڑھا۔ اس کے بعد بچیاں اغوا ہوئیں، 6 مہینے سے اسی شہر میں بچے موجود ہے جس شہر میں والدین رہ رہے ہیں۔ اغوا کاروں کو تحفظ میں مل رہا ہے، اغوا کاروں سے اس بچی کی ملاقات بھی کرائی جا رہی ہے، اور یہ قانون کرا رہا ہے، اور والدین کو بھی قانون اس بچے سے نہیں ملنے دے رہا۔ اس پہ بھی قوم اور مذہبی حلقے جو ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ آج یہ قانون پاس ہو گیا۔ میں بار بار کہتا رہا کہ یہ جو کیس ہے نا دعا زہرا کا، یہ جو ماجد علی کاظمی کی بیٹی کا کیس ہے، یہ ٹیسٹ کیس ہے، اس میں قوم کی غیرت کو چیک کیا جا رہا ہے، کسی نے بات لی نہیں۔ تو اب جب مطمئن ہو گئے کہ سوئی ہوئی قوم ہے ہر لحاظ سے، ایسے معاملات پہ قومیں چپ نہیں رہا کرتی، تو جب دیکھا کہ قوم خاموش ہے، غفلت کی نیند میں بالکل مگانے سوئی ہوئی ہے، تو پھر یہ قانون پاس ہو گیا۔ آج اس پہ خاموش رہو گے، کل کو یہی لوگ تمہارے ملک میں شراب کے اڈے کھولیں گے اور شراب کو جائز کر دیں گے۔ یہ صرف ٹرانسجینڈر کے حوالے سے قانون نہیں ہے، یہ کس چیز کی راہ ہموار کی جا رہی ہے ہر دشعور انسان سمجھ سکتا ہے۔ میں وہ الفاظ یہاں استعمال نہیں کر سکتا، میری بہنیں، بیٹیاں، میری بچیاں وہ بھی سنتی ہیں یہ پروگرام۔ تو کچھ خوف خدا کریں، ہر حسینی کو سٹینڈ لینا چاہیے ان یزیدان وقت کے خلاف۔ ہم انشاءاللہ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرتے رہیں گے جب تک یہ قانون واپس نہیں ہو جاتا۔ ہم اس پہ مسلسل آواز بلند رکھیں گے۔ جو اس کارواں کا حصہ بننا چاہتا ہے وہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دے، اپنا حصہ ڈالے، اپنی رائے کے ذریعے ہماری رہنمائی کرے، تاکہ ہم ان کمنٹس کے ذریعے ان کی جو بات ہے، ان کا جو پوائنٹس ہیں وہ بھی ہم دنیا کے سامنے رکھ سکیں، ان جدیدان وقت کے خلاف بات کرنے میں ہماری مدد کریں اپنے پوائنٹس کے ذریعے۔ تو خدا را جاگیں، حالات بہت تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، اب دین نہیں محفوظ رہنے دیا جا رہا، اب دین پہ چھاپ خون مارا جا رہا ہے۔ سلامت و آباد رہیں، مالک میرے وطن کی خیر کرے۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، لعنت بر یزیدان دوران۔ اللہ حافظ۔